اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أراد الله عبدا خيرا فقذف في قلبه حب الحسين وزيارة الحسين. تمام عزاداران سید الشہداء پر، غم حسین میں آنسو بہانے والوں پر، اشکبار آنکھوں پر، تمام نوحہ خوانوں پر، تمام مرثیہ پڑھنے والوں پر، تمام سوز خوانی کرنے والوں پر، اور تمام امام بارگاہوں کے عزا خانوں کے والنٹیئرز پر، اور سب سے بڑھ کر فرش عزا کو اپنے وجود سے زینب کے پہلو میں بیٹھ کر، حسین کی یتیمہ سکینہ کے پہلو میں بیٹھ کر مزین معطر کرنے والے عزاداروں پر سلام ہو۔ ہر روز کی طرح آج بھی چلیے اس پروگرام میں اپنے دلوں کو، اپنے آنکھوں کو حسینی بصارت سے اور اپنے وجود کو حسینی معرفت سے مزین، اور اس معرفت کے صدقے عاقبت بخیر پرسکون لائف گزارنے کے لیے، اور حلال مشاکل علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علیہ السلام کے دامن کو تھام کر اس وائرس سے نجات، اور اس وائرس کی زد میں آ کر جتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں، جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت کا سامان سمیٹنے میں خدا مجھے آپ کو کامیابی عطا فرما دے اور ہم سب کو ناصر حسین بنا دے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: اذا اراد اللہ عبدا خیرا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کسی خاتون پر، کسی جوان پر، کسی مرد پر رحمت کے تمام تر دروازوں کو کھولنے کا اٹل فیصلہ کرتا ہے، ڈیسیژن لے لیتا ہے، اور دست ید اللہ میں قلم اٹھا کر خدا آپ کے مقدر میں یہ لکھ لیتا ہے کہ اس سال تمام تر رحمتوں کے دروازوں کو اس پہ کھول دوں گا، حج بھی نصیب ہوگا، کربلا بھی جائیں گے، مشہد بھی پہنچیں گے، عاقبت بھی بخیر ہوگی، رزق و روزی میں بھی برکت ہوگی، زندگی حسینی بنے گی، قبر میں شفاعت آپ کے نام لکھ دیا جائے گا، مطلب نور علی نور جسے کہا جاتا ہے، اس طرح رحمت کی برسات آپ کے ہاں اگر خدا کرنے کا جب اٹل فیصلہ کرتا ہے تو خدا دو نعمتوں سے اسے نوازتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے گا اس پروگرام کو سنتے ہوئے کہ آپ کے اندر یہ دو نعمتیں، یہ دو کوالٹیز، یہ دو اوصاف، یہ دو خصوصیات، ان دو صفات کے آپ حامل ہے یا نہیں ہے تو شکرانے میں نماز پڑھ لیجئے گا، کیونکہ پادشاہ خراسان فرما رہے: غریب الغرباء انیس النفوس امام رؤوف، جو اپنے در سے زائرین کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، وہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے کہ میں ضامن ہوں اور اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں نجف مشہد سے۔ فقذف فی قلبہ حب الحسین وزیارت الحسین، پہلی شرط رحمتوں کو برسانے کے لیے، عاقبت بخیر ہونے کے لیے، کہ آپ کا پورا وجود جیسے آپ کی پرسنالٹی
حسین کی انٹروڈکشن کا آئینہ بنے، زینبی صبر و استقامت کا آئینہ بنے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد سسرال میں اس کے لائف میں جتنے پرابلمس آ جائیں، وہاں وہ اپنے صبر کے زیور کو پہن کر، قناعت کے زیور کو پہن کر، ہمت اور حوصلہ کے زیور کو پہن کر، زینبی پاور سے اپنے وجود کو پاورفل بنا کر آپ پروف دے دنیا کو، وی آر شیعہ، وی آر حسینی، وی آر زینبی۔ یہ ہے محبت۔ صرف رونا اور عزاداری، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ رلا رلا کر بے ہوش کرنے کا نام عزاداری نہیں ہے، بلکہ خواب غفلت سے جگانے کا نام ہے عزاداری۔ روحانی امراض سے نجات دینے کا نام ہے عزاداری۔ فرش سے عرش تک پہنچنے کا نام ہے عزاداری۔ اصحاب یسار سے یمین میں جانا ہے عزاداری کا نام۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے، اس طرح حسینی کردار کے حامل بننے کے بعد وزیارت الحسین، جھک کربلا جائے، دعا کیجئے گا سب مل کر کربلا کا راستہ کھل جائے، ہم سب کربلا پہنچے، سفر عشق کا سامان میسر ہو، راستے کھلے ہو، اور امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سید سجاد کے صدقے اس وائرس سے پوری دنیا کو، اسپیشلی علی اور اولاد علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو نجات دے۔ پھر آپ اس حدیث کا مصداق بنو گے، پہلے اپنے آپ کو حسینی کردار کے حامل، اس کے بعد آپ حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ اگر کریں، خدا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور اسی لیے اس پروگرام میں ایک نورانی سفر چہلم سے پہلے ہم کربلا تک کرنے کے لیے ہم ڈیلی آپ کو ایک صحابی کے رجز کی تفسیر اور شرح کر رہے ہیں، جو شاید بہت کم ممبروں سے کیا جاتا ہے۔ جن تفاسیر کو سننے کے بعد، جن تفصیلات کو سننے کے بعد، سرزمین کربلا کی جھلستی زمین پر گرنے کے بعد یہ جو گنج شہیدہ میں موجود ہر صحابی نے رجز دیا ہے، اس رجز کو سننے کے بعد جو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جو آپ کے اندر امام حسین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عملی میدان میں ایگریمنٹ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر جاگ جاتا ہے، یہ ہے وہ وقت کہ یعنی امام حسین نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ کے آنسو ضائع نہیں گئے۔ آج بھی جناب زینب آپ کو دعا دے رہی ہے، اور اس دعا کے صلے میں آپ دنیا میں نجف اور شام اور آخرت میں ان کے جوار میں آپ کو جگہ میسر ہوگی۔ ہم نے انس بن حارث کا آپ کو بتایا، ہم نے حبیب ابن مظاہر کا کل آپ کو بتا دیا، اور پروگرام شارٹ ہونے کی وجہ سے میں تفصیل سے وہ بات نہیں کر سکی، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے عزاداران گرامی، ہم نہیں جانتے، ہم روتے بہت ہیں، ہم رلاتے بہت ہیں، ہم عزاداری کے تمام تر فارمیلٹیز کو ضرور اپنا لیتے ہیں، جس میں ثواب ہی ثواب ہے، جس میں قرب الہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، اور وقت کے حسین امام زمانہ کے ظہور کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکو، وہ چیز کم نظر آتی ہے ہمیں۔ اور اس چیز کو اپنے اندر بڑھانے کے لیے اصحاب کے رجز کو پڑھنا، اصحاب کے رجز کو سمجھنا، اور اصحاب نے جو لاسٹ ٹائم اپنے لائف کے آخری لحظات میں جو میسیجز دیے ہیں، اس کو سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ جو شیعوں کو جیل میں ڈال رہے، یہ جو شیعوں کا حق کھائے جا رہے، یہ جو شیعوں کو مار رہے، یہ جو ایک ہی گھر میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ سب کس وجہ سے ہیں؟ وہ معرفت اب تک ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم تو اس حسین پر روتے ہیں جس نے عصر عاشور بھی لوگوں کو موقع دیا کہ اب بھی تم توبہ کرو گے، حسین جھک کر سلام کرنے کو تیار ہے۔ سو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان رجز کو پڑھے، گنج شہیدہ میں موجود حسینی ہیروز کو پہچان لے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کیا رجز پڑھے، کیا میسج دیے مجھے اور آپ کو۔ انہیں معمولی، ڈیفینیٹلی آپ معمولی نہیں سمجھتے ہیں، یقیناً یہ معمولی ہے بھی نہیں، لیکن ان کا حق ہم ادا نہیں کر پاتے، ہمیں وہ معرفت، وہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ
عصر عاشور کی میں بات کر رہی ہوں، مطلب مولا کی شہادت سے پہلے اور بنی ہاشم کی اولاد کی شہادت سے پہلے ایک شخص تھا بہت شقی القلب، جس کا نام تھا عمر ابن حجاج۔ یہ کتاب الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 میں ہے، اور اعلام الورا بہت معتبر بک ہے، اور اسی طرح بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 19 بیروت کی جو پبلش ہے، اس میں یہ ہے کہ عاشور کی ظہر کی نماز کے بعد عمر سعد نے اس لعین کو بلایا، جس شخص کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا حجاج تھا، حجاج عمر ابن حجاج تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری اسپیکنگ پاور بہت زیادہ ہے، تم لوگوں کو ایک خاص خوبصورتی کے ساتھ، جیسے آج کل بھی ہے نا بہت سارے اسپیکنگ پاور ہے، اور اپنے اسپیکنگ پاور کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسلام کے نام سے اسلام سے دور کر دیتے ہیں، کہ تم جاؤ اس انداز میں، خوبصورت انداز میں خطبہ دے دو اور ان کو بتاؤ یہ جو حسین ہے نا پیاسا، یہ جو عباس پیاسے نظر آ رہے ہیں نا، انہیں کم نہ لے، یہ جو 72 لوگ امام حسین کے ساتھ وہاں پر ہیں، اور ہم جو اتنے زیادہ ہیں 12,000، جس طرح کل حبیب کے رجز میں نے پڑھا کہ حبیب نے کہا تعداد میں تم لوگ زیادہ ہو، ایمان میں ہم زیادہ ہیں، معرفت میں ہم زیادہ ہیں، علم میں ہم لوگ آگے ہیں۔ تو حجاج عمر ابن حجاج گیا اور 12,000 کا جو لشکر تھا ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو حسین کے ساتھ اصحاب ہے، پیاسے ہیں، جن کو 3 دن سے ہم نے پانی نہیں دیا، کھانا نہیں کھا رہے، بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، یہ شہر کے شیر ہے، آپ سن لیجئے، یہ قاتل اس طریقے سے انٹروڈیوس کر رہے، کہ یہ شہروں کا شیر ہے، تمام شیروں کو حسین نے جمع کیا ہے اپنے گرد، اس میں حبیب ہے، اس میں انس بن حارث ہے، اس میں سعد بن قرظہ ہے، اس کے اندر قاسم ہے، اس کے اندر نہ جانے جتنے بھی انشاءاللہ ہم رجز پڑھیں گے آگے، کہ ہر شہر کے شیر ہے اس کے اندر، اور تم لوگ احمق اور نادان اور جاہل ہو، جو تمہیں ان کی معرفت نہیں ہے، نکلو اور ایک ایک کر کے نہیں، گروپس کی صورت میں ان پر حملہ کرو۔ یہ بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ دشمن اعتراف کر رہا ہے، دشمن کو اتنی معرفت تھی کہ یہ نہیں کہا یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بوڑھے ہیں، اس میں یتیم ہے، نہیں، کہا یہ ہر شہر کے شیر ہے، دلیروں کے دلیر ہے، یہ شیر خدا کے چاہنے والے ہیں، تم لوگ احمق اور نادان ہو، 12,000 ہو لیکن سب احمق اور نادان ہو، خود اپنا انٹروڈیوس اس انداز میں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کربلا زندہ ہے، آج حسین زندہ ہے، اور یہ جو اشعار ہم پڑھا کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہی وجہ ہے۔ اور میں ایک بہت خوبصورت بات آج کہنا چاہوں گی اس پروگرام کے توسط سے، آپ فخر کرو گے کہ وی آر شیعہ، وی آر حسینی، آئی ایم عزادار۔ خدا کا واسطہ ہے اس خوبصورت بات کو سننے کے بعد آج آپ جس بھی عزاداری میں جاؤ گے، آج آواز کے ساتھ گریہ کرنا شکرانے میں، اور بی بی سیدہ کا شکریہ ادا کر لیجئے گا کہ خدا نے مجھے مرنے سے پہلے اس وائرس سے بچا کر ایک مرتبہ پھر فرش عذاب پہ آ کر بیٹھنا اور غم حسین میں رونا مجھے نصیب فرما دیا۔ یہ روایت سن لیجئے گا، شاید آپ میں سے کسی نے نہیں سنی ہو، بہت خوبصورت روایت ہے کہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے حوالے سے، اور عاشوراء کے فلسفہ، عاشوراء کی حکمت، عاشوراء کے پیغام کے حوالے سے اعمالی شیخ صدوق میں صفحہ نمبر 138 میں، اسی طرح روضۃ الواعظین میں جلد نمبر 1 میں، اسی طرح بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 224 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں وہ پہلی شخصیت تھی جس نے لعن کیا قاتلین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، جو زیارت عاشوراء میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہم لعنہم جمیعا، کافی ہے، خدا بہتر جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس پر کس طریقے سے لعن عذاب کی صورت میں جو ہے خدا نازل کرے گا۔
حضرت عیسیٰ نے اسلام آنے سے 600 ایئرز اگو 600 سال پہلے آپ نے اعلان کیا تھا، اور بہت عرصے بعد معابر جو چرچ ہوتے ہیں بہت قدیمی حضرت عیسیٰ کے دور کے، اس میں سے جسے کنیسہ کہا جاتا ہے، ایک پتھر ملا، اس پتھر پر یہ شعر لکھا گیا تھا، سن لیجئے گا۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جو نانا کی امتی ہوتے ہوئے نواسے کو قتل کرے، کربلا کی جلستی زمین پر حسین کو یوں تڑپائے، شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ جسٹ محمد رسول اللہ اور اللہ اکبر اور تکبیر کہنے کے عوض میں رسول خدا کی شفاعت انہیں ملے گی؟ یہ میں نہیں بتا رہی ہوں، یہ کربلا سے 600 سال پہلے کرسچن مسیحیوں نے یہ اپنے کنیسہ میں، اپنے چرچ میں یہ لکھا ہوا تھا۔ 3 اتھینٹک بکس میں نے ابھی آپ کو ریفرنس بتا دیا، حوالہ دے دیا۔ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور بلندی کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں جو ہے آپ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ لوگ گئے اور اس پتھر کو انہوں نے نکال لیا وہاں سے، یروشلم سے، اور اس کے بعد اس پتھر پر اس شعر کو انہوں نے پڑھا اور پھر انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شہادت سے 3 صدی پہلے کی لکھی گئی اشعار ہے جو اس پتھر پر جو ہے اس انداز میں مرقوم تھا، اور آج بھی یقیناً یہ جو ہے موجود ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظمت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کس قدر زیادہ ہے۔ اور جیسے فضائل علی ابن ابی طالب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ ایک دن معاویہ نے اس کو بلایا، یہ اہل سنت کی کتاب میں نے پڑھا ہے، شواہد التنزیل جلد نمبر 2 میں، اور البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 4 میں یہ بہت خوبصورت روایات اہل سنت سے ہے کہ معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلایا جو عمر ابن سعد کا باپ تھا، اور کہا کہ سعد کیوں تم علی پر لعن نہیں کرتے ہو، کیوں لعن نہیں بھیجتے ہو علی پر؟ حالانکہ جمعے میں ایک خطبہ علی پر العیاذ باللہ لعن کیا کرتے تھے، تسبیح کے بدلے علی پر لعن کیا کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میں ناچار ہوں، میں بے بس ہوں، اس لیے کہ علی کے اندر 3 خصوصیات ہے، علی کے اندر 3 متعالی صفات ہے، علی کے اندر 3 ایسی کوالٹیز ہے جو خاندانوں میں کسی خاندان میں نہیں، جو افراد میں کسی فرد میں نہیں، جو اصحاب میں کسی صحابی میں نہیں، جو دنیا میں کسی انسان میں نہیں، اور یہ 3 چیزیں مجھے علی پر لعن بیچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ معاویہ نے کہا بتاؤ وہ کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا نمبر 1 ولایت، 2 منزلت، اور 3 رایہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ولایت، منزلت، رایت، یہ 3 چیزیں ہیں علی کے پاس جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو لعن کا مستحق نہیں سمجھتا۔ یہ قاتلین کا دعویٰ ہے، یہ دشمنان کے محل میں دشمن کی زبان سے علی کی مدح سرائی اس انداز میں ہو رہی ہے۔ کہا منزلت میں تم نے کیا دیکھا؟ کہا وہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اہل سنت کی بک میں سے میں آپ کو بتا دوں، میں شیعوں کے بکس میں سے نہیں، سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں جلد نمبر 2 میں یہ ہے، بشارت المصطفیٰ جلد نمبر 2 میں یہ ہے، یہ سب اہل سنت کی بکس ہے، اور بہار الانوار اس میں جو اپنے ہیں جلد نمبر 31 میں ہے کہ 13 ایئرز میں علی کو جو ہے وزیر بنایا، جانشین بنایا، یہ منزل ولایت۔ اور دوسری چیز منزلت کے ساتھ ساتھ ولایت تو سب کو پتہ ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ تو 28 اہل سنت کے بکس میں جو ہے تواتر کے ساتھ یہ روایت نقل ہو چکی ہے۔ اور رایت شب فتح خیبر کی میں بات کر رہی ہوں کہ جس رات حضرت علی علیہ السلام کے آنکھوں میں تکلیف بھی تھی، مگر یہ کہ رسول خدا نے یہ اعلان فرمایا کہ کل کو جو ہے میں یہ علم اس شخص کے ہاتھ میں تھما دوں گا کہ جو
خدا کا فیصلہ ہے اور جس کے ہاتھوں فتح لکھا گیا ہے، اور مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام۔ لیکن اسی علی نے جو ان 3 اوصاف کے حامل تھے، آپ نے فرمایا کہ لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات بورائه فی خدورہن، نہیں ہے میرے بلیورز، نہیں ہے میرے فالوورز، نہیں ہے میرے شیعہ وہ کہ جن کے تقوی کی بات پس پردہ بیٹھے ہوئے خاتون نہ کرے، خاتون جن کی تقوی اور پرہیزگاری کا اعتراف نہ کرے۔ یہ ہے عملی میدان میں حسینی بننے کے لیے ایک سگنل۔ آج میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمیں خلوت اور سفر اور حضر ہر جگہ جو ہے ایمان حسینی، صبر زینبی، عبادت سجادی اور شجاعت حیدری کا حامل بننا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارا ہم سب کو خدایا معرفت عطا فرما دے، ہماری عزاداری قبول فرما دے، غم حسین میں ہمیں آنسو بہانا نصیب فرما دے۔ اے خدا تو ابراہیم مجاب کو جس طرح قبر حسین سے جواب آیا، آج جہاں کہیں سے بھی کوئی مومن مومنہ ہاتھ اٹھائیں، روزگار مانگ رہے، شفا مانگ رہے، اولاد مانگ رہے، دوا مانگ رہے، عاقبت بخیری مانگ رہے ہیں، خدایا ان سب کو مجاب قرار دے اور ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، ہمارے بچوں کو کامیاب فرما دے، ہمارے بچوں کو شیاطین کی شر سے محفوظ فرما دے، اور اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔